پاکستان کے لوگ حکومت کو سڑکوں پر نکل کے قائل کیوں نہیں کرتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی سخت اقدامات اٹھائیں؟ نہیں قائل کر سکتے، کیونکہ حکومت کے پاس، ہماری ریاست کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. سیدھی سی بات ہے، کیسے قائل کریں؟ ابھی دیکھیں اس وقت ٹی ایل پی کا دھرنا راولپنڈی میں جاری ہے، فیض آباد میں، اور بظاہر تو ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ تقریباً 10 مہینے کے بعد فلسطین انہیں یاد آیا ہے، جبکہ اب عالمی خبروں سے بھی اس لیول پہ غائب ہو چکا ہے. تو پھر تو ہمیں شیطان وسوسے ہی دلاتا ہے کہ یہ دھرنا شاید اسی طرح کا دھرنا ہے جو 2017 میں نون لیگ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا. آنے والے تو بےچارے پورے کلاس سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یوز ہو جاتے ہیں نا ان ریاستی اداروں کے ہاتھوں. اور پھر 2018 کے بعد جب خان صاحب اقتدار میں آئے اور وہ قابو نہیں آ رہے تھے، تو پھر انہی لوگوں کا ایک دھرنا آ گیا تھا، اس میں خادم رضوی صاحب بھی شامل تھے، اور اسی کے فوراً بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. وہ بھی ایک حال طلب مسئلہ ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے. انہیں آخری وقت میں ایک ٹیکا لگایا، وہ کس نے لگایا ہے اسے بھی تلاش کرنا چاہیے. تو آنے والے بےچارے مخلص ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال ہو جاتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی شاید یہ استعمال ہو رہے ہو، کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ 7 اکتوبر 2023 سے ایک معاملہ شروع ہوا ہے، آج جناب 18 جولائی 2024 ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ اتنے عرصے کے بعد یہ کون سی فلسطین کا آج شروع ہوئی ہے؟ اس دوران حالانکہ مہنگائی کے خلاف بھی ان کا مارچ آیا جو سرائل منگیر میں ختم ہو گیا تھا. ہمارے جیلم کا دریا نہیں وہ کراس کر سکے، اور اب یہ پورے کے پورے یہ سارے دریا کراس کر کے جا کے فیض آباد میں بیٹھ بھی گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ کتنی حیران کن بات ہے. پہلے تو لمحہ بلمحہ رپورٹ آتی تھی کہ یہ چل پڑے، ابھی فلاں جگہ پہنچے، فلاں جگہ پہنچے، پھر پولیس روکتی تھی، پھر خندقیں کھودی جاتی تھی. یہ اچانک ہی ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں پہ پہنچ بھی چکے ہیں. نہ راستے میں جیلم کے پل پہ انہیں روکا گیا، نہ چناب کے پل پہ روکا گیا، نہ ٹی چوک پہ انہیں روکا گیا، حالانکہ پہلے تو ان کو راستے میں روک لیا جاتا تھا. لیکن یہ بغیر روک ٹوک کے پنڈی اسلام آباد کے جنکشن کے اوپر فیض آباد جو مین گارڈ ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہزاروں کی تعداد میں، نام فلسطین کا لے رہے ہیں. تو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کاز کے لیے آئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی ہمارے ریاستی اداروں کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ نہ دھرنا دے دیں، تو ان سے پہلے ہی ایک دوسرا دھرنا ارینج کر دیا گیا کہ جی یہاں پہ پہلی جگہ ملی ہوئی ہو تاکہ وہ پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ دھرنا نہ دے سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو یہ تو جن لوگوں کو دھرنوں کا تجربہ ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب پی ٹی اے والے دے سکتے ہیں جنہیں 2017 کے دھرنوں کا تجربہ ہے، یا اس کے بعد نون لیگ والے دے سکتے ہیں جو اس میں وکٹم ہوئے، اور 2018 کے بعد جو دھرنے ہوئے اس میں پی ٹی اے والے وکٹم تھے اور نون لیگ والے مزے لے رہے تھے. یہ لوگ بتا سکتے ہیں دھرنوں کا. رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ان سے کون پوچھ سکتا ہے، ان کے آگے تو ہم صرف چیخو پکاری کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو اب ختم کریں. تو ماضی میں ہونے والے واقعات کو تو ہر پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ غلط کہتی ہے، لیکن مزہ اس وقت ہے کہ جب پریزنٹلی اس وقت وہ کام ہو رہا ہو اس کو غلط کہا جائے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2017 کے دھرنے غلط تھے، لیکن جب ہو رہے تھے یہ لوگ نوٹ بانٹ رہے تھے تو اس وقت کسی کو حیا نہیں آئی. اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل جماعتیں بھی مزہ لے رہی تھیں، کیونکہ وہ اس امید پہ تھی کہ اگلا نمبر ہمارا لگے، اور وہ لگ بھی گیا. تو اس سارے کے سارے لوگ اس پورے سسٹم سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے عدلیہ کے بڑے، ہماری فوج کے بڑے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنے پرانے سارے گناہوں کو گنوا کے اس پہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک آگے معاملات نہیں سدھرنے. میں پولیٹیکل اپنا ویژن بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں میں جس طریقے سے بیان کر رہا تھا کہ یوں ہوگا اور یہ معاملات اس طریقے سے بگڑتے چلے جائیں گے، وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن
ہم لوگ بھی اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. وہی چیزیں جب دوبارہ سے مکافات عمل بن کے ہمیں ہانٹ کرتی ہیں، پھر ہم مظلومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جو کل تک خود یزید تھے آج حسین بنے ہوئے ہیں، اور آج وہ لوگ یزید بنے ہوئے ہیں جو بیچارے خود کسی زمانے میں حسین تھے. بقول ان لوگوں کے، میں تو ان میں سے نہ کسی کو یزید کہتا ہوں نہ حسین کہتا ہوں. یار حسین کے ساتھ ان لوگوں کا کیا لینا دینا، نہ ان کا ماضی نہ ان کا حال، اور مستقبل کا تو اللہ کو پتہ ہے. کہاں حسین ابن علی جن کی زندگی میں کوئی یو ٹرن نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کبھی نہیں بیٹھے، کبھی انہوں نے وقتی طور پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگایا، ہمیشہ انہوں نے نعرہ لگایا حق کے لیے. کبھی انہوں نے سیم پیج کہہ کے بعد میں آئین کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگایا، ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوئے. تو یہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو خدا کے لیے، دنیا تو برباد ہوئی ہے، اپنی آخرت نہ برباد کریں ان لوگوں کے پیچھے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، نہ عدلیہ کے پیچھے، نہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے. ان سب لوگوں کے گھروں میں ماشاءاللہ اتنا اللہ کا دیا ہوا یا آپ لوگوں کا دیا ہوا مال پانی موجود ہے کہ ان کی نسلیں بھی سنور جائیں گی، یہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے سیٹل ہو جائیں گے. مسئلہ میرا آپ کا ہے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے. ٹھیک ہے، ان سب لوگوں کی اولادیں باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں، کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر مجھے بتائیں جو بڑے لیول کے اوپر ہو. یہ آئے دن وہاں رہتے ہیں جو دعوے دار ہیں کہ جی میرا مرنا جینا ادھر ہے، ان کے بچے بھی باہر ہی ہیں. وہ نظر نہیں آتے، پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. تو وہ جس دوسرے کو کہہ رہے ہو اس کے بچے بھی پالیٹکس میں نہیں ہیں. جو پالیٹکس والے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے ایک جیسے ہی ہیں بھائی. ہاں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہے سارے ایک جیسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ان لوگوں کے شر سے بچائے، ان لوگوں کے فتنے سے بچائے، ان لوگوں کے دھوکوں سے بچائے، اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بڑوں کو عقل دے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر بھی توبہ کریں اور حال والے گناہوں پہ بھی توبہ کریں، اور مستقبل میں بھی عہد کریں کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ملک و قوم کے لیے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. ہمارے ججز بھی، ہمارے جرنیل بھی، ہمارے صحافی بھی، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی، اور ہمارے مذہبی پیشوا بھی، سب لوگوں کو اس حوالے سے اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل کلین چٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے یزید رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حسین کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا یہ ڈی چوک کربلا بننے والی ہے، میں حسین ہوں، جب افتخار چودھری صاحب نے ان کی چھٹی کروائی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں جب مولانا فضل الرحمان آئے تو وہ دیوبندی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا حسین علیہ السلام کے مشن پہ ہو. علیہ السلام بھی کہہ دیا، جو ہم بخاری شریف سے ان کو ثابت نہیں کر سک رہے تھے. بخاری کی حدیثیں دکھاتے تھے 3748 حسین علیہ السلام، وہ ثابت نہیں ہوتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے جوش میں کہہ دیا، وہ ثابت ہو گیا. اور وہ کہتے تھے حسین ہے اور عمران خان جو ہے یزید ہے. اور آج کے جو اس وقت ماڈرن حسین ہے وہ عمران خان صاحب کو لوگ کلیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حسین نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نہ کوئی حسینی فکر کے اوپر ہے. یہ سب کے سب ابن الوقت ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیں سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے جس پولیٹیکل لیڈر سے محبت کرنی ہے وہ ضرور کریں، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ ان کو مکس نہ ہونے دیں. بالکل دین سے لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب دنیاوی منفعت کی خاطر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.